تمام حمد اللہ کے لیے جس نے عارفوں کے دل کو عرفان کے نور سے روشن فرمایا، اور درود سلام رسول پاک پہ اور ان کی آل پہ۔ حضرت شیخ سعدی فارسی کے مشہور شاعر، صوفی اور دانشور تھے۔ آپ کی تصنیف گلستان اور بوستان حکمت، اخلاقیات اور زندگی کے تجربات پر مشتمل ہیں۔ ان کی حکایات مختصر مگر بہت گہرے سبق رکھتی ہیں۔ نیکی کا بدلہ، ایک مسافر اور درخت کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مسافر دھوپ کی شدت سے پریشان تھا۔ راستے میں اسے ایک بڑا درخت نظر آیا جس کے سائے میں بیٹھ کر وہ آرام کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد مسافر نے غور کیا کہ درخت بے ثمر ہے، اس پر کوئی پھل نہیں لگا ہوا۔ وہ غصے میں بولا، اے درخت، تو کسی کام کا نہیں، نہ پھل دیتا ہے اور نہ ہی کسی کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ درخت نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اے مسافر، میں تجھے سایہ دے رہا ہوں اور تو مجھے ہی برا بھلا کہہ رہا ہے۔ سبق: نیکی کا بدلہ برائی سے نہیں دینا چاہیے۔ جو دوسروں کی بھلائی کرتا ہے اسے دوسروں سے شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ شکر گزاری اور قدر کرنا سیکھنا چاہیے۔ بادشاہ اور فقیر، حقیقی دولت کیا ہے؟ ایک دن ایک بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا تھا کہ ایک فقیر آیا اور کہنے لگا، اے بادشاہ، اگر تو واقعی رحم دل ہے تو مجھے کچھ عطا کر۔ بادشاہ نے کہا، مانگو، کیا چاہیے؟ فقیر مسکرا کر بولا، بادشاہ سلامت، اگر میں آپ سے مانگوں تو صرف اللہ سے، کیونکہ سچا بادشاہ وہی ہے۔ اگر میں آپ سے مانگوں تو پھر آپ فقیر اور میں بادشاہ ہوا۔ یہ سن کر بادشاہ حیران ہوا اور سمجھ گیا کہ اصل دولت دل کی قناعت اور اللہ پر بھروسہ ہے، نہ کہ خزانے اور دنیاوی شان و شوکت۔ سبق: اصل بادشاہی مال وہ دولت میں نہیں بلکہ قناعت میں ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ چوہا اور بلی، عقل مندی کی طاقت۔ ایک دن چوہوں کے ایک گروہ کو بلی نے ستایا۔ وہ ہر روز ان کے کئی ساتھیوں کو شکار کر لیتی تھی۔ چوہے بہت پریشان ہو گئے اور ایک عقل مند چوہے کے پاس ہے مشورے کے لیے گئے۔ عقل مند چوہے نے کہا، بلی بہت چالاک ہے مگر ہم اسے دھوکہ دے سکتے ہیں۔ ہمیں ایک گھنٹی چاہیے اور اسے بلی کے گلے میں باندھنا ہوگا تاکہ ہمیں اس کے آنے کی خبر ہو جائے۔ سب چوہے خوش ہو گئے اور بولے، بہت زبردست، یہ حل بہترین ہے۔ لیکن ایک بوڑھے چوہے نے کہا، یہ بتاؤ گھنٹی کون باندھے گا؟ سب خاموش ہو گئے کیونکہ بلی کے قریب جانے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ سبق: صرف باتیں کرنا آسان ہے، اصل کامیابی عمل میں ہے۔ کوئی بھی منصوبہ تبھی کامیاب ہوتا ہے جب اسے عمل میں لایا جائے۔ عقل مندی کے ساتھ ساتھ بہادری بھی ضروری ہے۔ عقل مند اور بیوقوف ہاتھی کی قیمت۔ ایک بادشاہ نے اپنے دربار میں سوال کیا، بیوقوف اور عقل مند میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایک درباری نے کہا، عقل مند ہمیشہ انجام دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے اور بیوقوف بغیر سوچے عمل کر دیتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، ثبوت دو۔ درباری نے ایک شخص کو بازار بھیجا کہ وہ ہاتھی خرید کر لائے۔ وہ شخص بازار گیا اور ہاتھی خرید لایا مگر ہاتھی کے کھانے، پانی اور دیکھ بھال کا بندوبست نہ کیا۔ بادشاہ نے کہا، یہ بیوقوف ہے کیونکہ اس نے صرف خریدنے کی سوچی مگر اس کی ضروریات پر غور نہ کیا۔ سبق: کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے نتائج پر غور کرنا چاہیے۔ عقل مند وہی ہے جو انجام سوچ کر فیصلہ کرے۔ جلد بازی ہمیشہ نقصان دیتی ہے۔